اسلام جو ہے وہ حکومت کو اللہ کے تابع اور اس کے فرامین کے تابع رکھنا چاہتا ہے۔ اسلام میں مقصد حکومت حاصل کرنا نہیں ہوتا، اور اسلامی حکومتیں جو ہیں وہ غیر اسلامی حکومتوں سے ممتاز ہی اسی بنیاد کے اوپر ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں۔ ہم لوگ جو ہے وہ کسی بھی مسلمان حکمران کی حکومت کو اسلامی حکومت سمجھ لیتے ہیں۔ اس اعتبار سے تو ماشاءاللہ ہماری اتنی حکومتیں رہی ہیں، پوری دنیا زیر زبر کی ہے ہم نے، لیکن اس طرح کے حکمرانوں کو ہم اس اعتبار سے نہیں دیکھ سکتے کہ یہ کوئی اسلامی حکومتیں ہیں۔ ہم ان کو بڑے بڑے لیڈرز کے طور پہ بھی اپنے حکمرانوں کو جنگجو قسم کے لیڈرز کو پیش کرتے ہیں، جس طرح آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری پاکستانی قوم کو جو ہے وہ ایک ڈرامے کے پیچھے ہماری حکومت نے لگا دیا ہے، ارطغرل ڈرامہ جو ٹرکی کا ڈب کیا ہے۔ وہ پی ٹی وی جس کے سبسکرائبرز جو ہے بمشکل 400-500 کے سے اوپر نہیں جاتے تھے، 1 ملین تک بھی کبھی نہیں پہنچے، اس ڈرامے کی وجہ سے انہوں نے نیا چینل بنایا اور 4 ملین سے زیادہ ہو چکے ہیں سبسکرائبر۔ تو اور پوری قوم جو ہے وہ اب یہ ڈرامہ دیکھ رہی ہے، اور اب انہوں نے جو نیا شیڈیول اس کا دیا ہے نا، اس شیڈیول کے اندر تو یہ ڈرامہ جتنی اس کی قسطیں ہیں نا، سیزن 1 2 3، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہفتے میں 3 دن اس کی ایک ساتھ لگا کریں گی، فرائیڈے کو اور اس کے بعد سیچرڈے کو، سنڈے کو۔ یہ تو 3 سال تک، یعنی یہ حکومت ختم ہونے تک انشاءاللہ آپ جو ہے نا جنہوں کہنے آرے لگے رہو گے تسی، ٹھیک ہے؟ تو آپ بس اب کوئی پرابلم ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ ارطغرل ڈرامہ دیکھیں، آپ کے پرابلم ختم ہو جائیں گے۔ یعنی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہ بنا دیا ہوا۔ حالانکہ یہ جو اس قسم کے مسلمان جنگجو، ہم ان کے اخلاص میں کوئی شک نہیں کرتے، تاریخ اسلام بھری پڑی ہے ایسے لوگوں سے، لیکن اگر آپ یہ فورس ہی کریں گے، ان کو رول ماڈل کے طور پہ پیش کریں گے کہ کوئی یہ اسلامی حکومتیں بنا کے گئے ہیں، تو ایسا نہیں تھا۔ ہاں، مسلمان حکومتیں ضرور بنائی ہیں انہوں نے، اور مسلمانوں کے دفاع کے لیے کوششیں ضرور کی ہیں۔ جس طرح ایک قوم کو اپنی، یعنی قوم میں کوئی ڈومیننٹ بندہ ہوتا ہے، اسے اپنی قوم کے ساتھ ایک محبت ہوتی ہے نیچرل، تو اس کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اسلامی حکومتیں نہیں تھیں ان لوگوں کی، نہ سلطنت عثمانیہ کی حکومت اسلامی تھی، اگرچہ انہوں نے بڑے بڑے کارنامے کیے ہیں، لیکن اگر آپ ان کے آفیشل جو آئین انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، سلطان محمد فاتح کو آپ دیکھیں، یہ 7واں سلطان تھا سلطنت عثمانیہ کا، جس نے وہ قسطنطینیہ فتح کیا، اردو میں ہم قسطنطنیہ بول دیتے ہیں، کانسٹنٹائن انگلش میں بول دیتے ہیں، یعنی رومن امپائر کا جو گڑھ تھا، جو اس وقت استنبول سٹی ہے ٹرکی کا۔ یعنی آپ دیکھ لیں کہ نبی الاسلام کی وفات کے بعد آلموسٹ 800 سال تک کوئی اسے فتح نہیں کر سکا، اور اس کی عمر صرف 25 سال تھی، اس نے فتح کیا۔ 25 سال کیا عمر ہوتی ہے؟ بمشکل 25 سال۔ لیکن جب اس نے آئین بنایا تو اس نے یعنی اس میں لکھوایا کہ کوئی اگر میرے بعد جو سلطان بنیں گے تو جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے جو سلطان بن جائے تو وہ اپنے چھوٹے بھائیوں کو قتل بھی کروا سکتا ہے، اور یہ آفیشلی آئین کا حصہ قرار دے دیا گیا، تاکہ جو ایک بڑا قتل و غارت ہونا ہے کہ ایک چھوٹا بھائی لادہ فوج بنا لے گا، اس سے چھوٹا لادہ بنا لے گا، تو بہتر یہ ہے کہ جو بھی سلطان بنے نا، پہلے ہی تخت نشین ہو کے نا وہ جو جن کے اندر جراثیم موجود ہے نا ان کو ختم کروا دے اور یہ آئین کا حصہ بنوا دے۔ ایک طرف اتنا بڑا کارنامہ اور دوسری طرف حکمرانی والا جو انداز ہے وہ اسی طرح۔ لہٰذا یہ جو فتوحات کو پیش کرنا یا یہ کہنا کہ یہ ایک چھوٹا سا کائی قبیلہ جو ہے وہ اٹھ کے تو وہ تینوں بر اعظموں کے اوپر چھا گیا، یعنی پہلے ارطغرل، اس کا پھر بیٹا عثمان، جس کے نام کے اوپر وہ سلطنت عثمانیہ، یا کیونکہ وہ عربی کو جب ہم اردو میں لکھتے ہیں نا تو عثمان لکھا جاتا ہے نا تو ٹی ایچ کے ساتھ، تو وہ اوٹمان اور اوٹومانم امپائر اس طریقے سے وہ بن گئی، گریٹ اوٹومانم امپائر، حالانکہ وہ سلطنت عثمانیہ ہے، تو اس کو انگلش میں وہ اس طریقے سے پروناؤنس کر دیتے ہیں۔ میں یعنی مجھے بڑے لوگ کہہ رہے تھے ابھی بائی چانس چونکہ یہ آیات آ گئی سورۃ البقرہ کی، تو مجھے یہ ذہن میں بات آ گئی کہ یہ ڈرامے لگانا چھوڑیں اس قوم کے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ پوری قوم کو ڈرامے کے پیچھے لگایا ہوا ہے، اور جناب وہ جی سعودیہ والوں نے پابندی لگا دی ہے، جی اس سعودیہ میں تو ملوکیت ہے، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، انہوں نے تو پابندی لگانی ہے نا،
بات یہ وہ بندی اٹھا بھی لیں تب بھی کوئی اسلام کی خدمت تو اس کے ذریعے کوئی نہیں ہو رہی ہے۔ سعودیہ کی حکومت کو تو ہم ویسے ہی کنڈیم کرتے ہیں کہ ہم تو کہتے ہیں کہ ٹرو اسلامک ڈیموکریسی ہونی چاہیے، یہ کسی خاندان کا کام نہیں ہے کہ وہ تلوار کے زور کے اوپر جو ہے مسلط ہو جائے عوام الناس کے اوپر اور ان سے جینے کا حق بھی چھین لے، اور جو مسلمانوں کو جو مختلف مکاتب فکر کے لوگ ہیں ان کو اپنے اسکول آف تھاٹ کے مطابق دین پریکٹس کرنے سے روک دے۔ اس طرح تو نہیں ہونا چاہیے۔ علمی اختلاف کریں، آپ اجازت دیں سب کو، لیکن وہاں انہوں نے اسٹرکٹ کیا ہوا سلسلہ۔ جس طرح یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں تو ہمارے ملک کے اندر بھی انڈکلیئرڈ تو ایک خاص مکتب فکر کی حکومت ہے نا، باقیوں کے لیے تو سانس لینا بھی یہاں پہ مشکل ہے۔ اس طرح وہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے، تو وہ چھوڑ دیں ڈرامے۔ اب جو لوگ عمر سیریز کو، جو واقعی ٹرو ریولوشن تھی جس میں نبی علیہ السلام کی مبارک سیرت کو، صحابہ کرام کی قربانیوں کو فلمایا گیا اور بڑی محنت کے ساتھ، اس کی مخالفت کرتے تھے۔ اچھا سعودیہ نے عمر سیریز کی بھی مخالفت کی، وہ اس لیے کہ وہ کسی صورت نہیں چاہتے کہ ملوکیت خلافت میں کنورٹ ہو، ٹھیک ہے؟ وہ تو چاہیں گے کہ بھئی یزید اوپر ہو اور حسین نیچے ہو، نعوذ باللہ۔ لیکن اللہ نے جب اہل بیت کو سربلندی دی ہے تو ان سے تو کوئی نہیں وہ سربلندی چھین سکتا۔ صلاۃ بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ تو یہ آپ ان چیزوں کو، ان ڈراموں سے باہر نکلیں اور ریئل لائف کی طرف آئیں۔ تو اب وہ علماء جو کہتے تھے عمر سیریز نہ دیکھیں، اب وہ ارطغرل ڈرامے کے نا فضائل و برکات سنا رہے ہیں۔ وہ سارے علماء، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، آپ دیکھیں اہل حدیث جو ہے یا مخالفت کر رہے ہیں یا خاموشی اختیار کر رہے ہیں۔ ان کا تو مسئلہ سعودیہ ہے، ان کو تو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ڈرامے کے اندر کیا دکھایا گیا، ان کا مسئلہ کچھ اور ہے، کیونکہ انہوں نے تو عمر سیریز کی بھی مخالفت کر دی تھی، حالانکہ سیدنا عمر تو کامن پرسنالٹی ہے نا، تو وہ ان کا مسئلہ ڈیفرنٹ ہے۔ ادھر بھی اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نوجوانوں کو جناب وہ مشورہ دیں گے کہ جو فلمیں دیکھتے ہیں وہ یہ دیکھ کے سوئیں، چلیں یہی دیکھ لیں۔ تو سر اس کی بجائے نا ان کو بتائیں کہ آپ نے دیکھنا ہے نا تو آپ عمر سیریز دیکھیں، وہی مشورہ دینا۔ ادھر صرف چونکہ وہ اپنے ایک فرقے کو پروموٹ کرنا تھا کہ جی وہ چونکہ سلطنت عثمانیہ میں فقہ حنفی مکمل طور پہ رائج تھی، کیونکہ کئی لوگ ہم سے رابطہ بھی کر رہے تھے جی اس ڈرامے کے اوپر کیا ریکارڈ کروائیں، کراؤ جی ڈرامہ لایا تواڈے نال، چھوڑ دیو اللہ دے بندے، اس ڈرامے نو چھوڑو، تسی کتاب و سنت کی تعلیمات کی طرف آئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کے ساتھ لوگ